ہم سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر اسد رضا رہبر آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، نہایت ہی ادب و احترام و خلوص و محبت کے ساتھ آقا کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ سرکار مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بسملہ میں باباز بلند باباز غلامانہ درود پاک کا تحفہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ بعد نماز عشاء سے لے کے اب تک نعت و مرتبہ علماء اہل سنت کے بیانات آپ نے سماعت کیا۔ صدر جلسہ اخی ارشد پیکر حق و صداقت حضرت علامہ قاری غلام محی الدین صاحب قبلہ حشمتی قادری رضوی متدل علی محب مکرم علی جناب میرا صاحب کی محنتوں سے علماء اہل سنت کی تشریف آوری ہوئی۔ نقیب جلسہ نے اپنی نقابت سے جلسے کو کامیاب کیا۔ آپ لوگوں نے نیند کو قربان کر کے اپنے نبی کی محبت میں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب سندل صاحب نے بڑی محبت اور سنجیدگی کے ساتھ بغیر کسی دکھاوا کے حضور کی محبت میں حضور کی نعت پڑھی۔ اور اس طرح ہم لوگوں کی یہ رات عبادت میں گزر رہی ہے۔ ان کی نعت سے میرے دل میں یہ جذبہ مچلا کہ ہم بھی مرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف اس وجہ سے ورد و وظائف لاکھ کوششوں کے باوجود حضور کا دیدار نہ ہوا، اب مرنے کے لیے تیار ہے کہ قبر میں ان کا دیدار ہوگا۔ اور پھر عاشق رسول کا یہ حال ہوگا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آنسو، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی جیسے بھی گزرتی ہے گزر جاتی ہے، لیکن میت کے بہترین کپڑے میں ملبوس کر کے خوشبوؤں سے معطر کر کے قبر میں سلا دیا جاتا ہے پاک و صاف سے، کہ پاکیزہ ذات آئے گی پاک و صاف ہو کر نبی کا دیدار کر لیا۔ آج کا یہ جلسہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ مولا تمام بیانات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مرحومہ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آپ نے علماء کرام سے سنا موت آئے گی، ہم لوگ بھی یہاں سے چلے جائیں گے، آپ لوگ یہاں کے رہنے والے دوسری مرتبہ حاضری ہے میری، لیکن آپ کی محبت آپ کی تڑپ واقعی میں اس طرح ہے، عمل کچھ بھی ہو سرکار اسی طرف کو قبول فرما لے تو ہمارے لیے ذریعہ نجات۔ حضور کا جب نام آتا آپ طرف جاتے، انعام بھی لٹاتے اور یہ جذبہ سلامت رہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ علماء اور آپ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کر رہے تھے
مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت وہ راستہ جو سیدھے جنت میں جاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو کام ہے، اہم ذمہ داری ہے، اس میں ایک کمی ہے، اگر وہ کام ہم آپ مل کے کر لیتے ہیں تو پھر ہم حقدار ہو جائیں گے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کرنے۔ آقائے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، معاشیت حالات کیا تھے وہ آپ جانتے ہیں، کئی دن ان نفوس قدسیوں کے گھر میں چولہے بھی نہیں جلتے، لیکن اللہ کی یاد اور اللہ کا کام کرتے رہے۔ آتے ہی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا انتظام فرمایا۔ یہ اولین فریضہ ہے، مسجد بنانا، نماز کی حفاظت۔ سب کے سب سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہیں، خوش عقیدہ مسلمان ہیں، غوث پاک غریب نواز کے چاہنے والے، اعلیٰ حضرت کے شہدائی ہیں، لیکن اتنی محبت کے باوجود آپ کا گھر ہے یہاں پر، لیکن اللہ کا گھر یہاں پہ نہیں ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر رہے، ساتھ ساتھ میں اللہ کا گھر یعنی اللہ کی مسجد بھی ہو؟ مسلمانوں کا یہ تو فریضہ ہے۔ آخر آپ نماز کہاں پڑھیں گے یا کہاں پڑھتے ہیں؟ سب لوگ اتنے مضبوط پیسے سے بھی نہیں ہیں اور عقیدے سے بھی نہیں ہے کہ جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کی مسجد ہو وہاں جا کر کے 5 وقت نماز پڑھیں۔ ایسا نہیں، لا محالہ آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں جو نمازی ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب قبلہ جو آپ کے محلے کی، آپ کے ایمان عقیدے کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور آپ کی قیادت بھی کر رہے ہیں، ان کی حیات ہی میں ایک مسجد کی بنیاد پڑ جانی چاہیے۔ ان کی حیات کب تک رہے گی یہ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کل صبح ہم لوگ ایک نشست کر لیں حضرت کی قیادت میں، اور یہ کرم فرما کر کے کچھ وقت دے دیں تو مشورے کے ساتھ ایک جگہ کا انتخاب ہو جائے، اور جتنا جلد ہو جب زمین کا انتخاب ہو جائے تو مسلمان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عالیشان بلڈنگ ہو، 4-5 کھڑے کر کے جھوپڑی میں نماز ادا ہو سکتی ہے۔ جب آپ مسجد کی بنیاد ڈالیں گے اس کے بعد آپ نعرہ لگائیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ سرخرو ہوں، نبی کی بارگاہ میں بھی آپ سرخرو ہوں، اور جب مریں آپ، جب دنیا سے جانا ہو تو آپ مسکراتے ہوئے چلے جائیں، حضور دیکھیں تو کہیں یہ میرا امتی دنیا میں بھی رہ کر کے میری محبت میں اپنی زندگی گزارا ہے، اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کے گھر کی بھی تعمیر کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے ہم آپ تیار ہو جائیں۔ کیا یہ بات میری سچ ہے؟ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے نا؟ بتائیے کہ نماز آپ کہاں پڑھیں گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، اور مسجد وہی مسجد ہوتی ہے جس مسجد کا بنیاد مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ڈالتے ہیں۔ ایمان والے جس مسجد کا سنگ بنیاد ڈالیں گے وہی مسجد اللہ کی مسجد ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ مسجد کا سنگ بنیاد ڈالیں، تاکہ آپ کی جو ایک ذمہ داری، دینی ذمہ داری ہے، اس سے آپ سے دوش ہو سکے، ورنہ آپ بچ نہیں سکتے۔ لا محالہ آپ بدعقیدگی کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔
اس لیے اس کام کو جتنا جلد ہو کر لیں. دروشی پڑھ لی. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا. اور آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہو. انسان کا دل وہی دل ہے جس میں حضور بستے ہیں. آنکھ وہی آنکھ ہے جو اللہ کی یاد میں روتی ہے. اگر ہماری آنکھ رب کی یاد میں کبھی نہ روئے تو وہ آنکھ دل خوف خدا سے نہ لرزے تو پھر وہ دل دل ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے قبر کی تاریکی، وہاں کے کٹھن حالات و سوالات. امام اہل سنت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یار. بتا دو آ کر میرے پیغمبر سخت مشکل جواب ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ، بات واقعی میں صحیح ہے کہ نماز روزہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے. اللہ کا فضل ہے، فضل مولا ہی سے ہم بخشے جائیں گے. اللہ کے کرم سے ہی ہماری بخشش ہوگی. اگر پروردگار عالم کا کرم نہیں ہو تو اس کی پکڑ سخت ہے. اے ظلم کرنے والوں، اے ناحق کسی کو ستانے والوں، اے کسی کا حق مارنے والوں، اے اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والوں، اے نماز کو قضا کرنے والوں، اے ماں باپ کے ستانے والوں، اس دن کو یاد کر لو جہاں بڑے بڑے نفسی نفسی کہیں گے. بہت سخت گھڑی ہوگی. یہ دنیا ہے، اس دنیا میں آپ ہاتھ پاؤں جسم کے تمام اعضاء کو جیسے چاہیں آپ استعمال کریں. آپ چاہیں گے نگاہ کو جدھر آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاتھ کو جس طرح چاہیں آپ استعمال کریں. چاہیں تو اس ہاتھ سے کسی کو ہلاک کر دیں، چاہیں تو کسی یتیم کے سر پر آپ ہاتھ پھیر دیں. یہ پاؤں ہے، چاہیں تو غلط راستے پر آپ لے جائیں، چاہیں تو مسجد کی طرف آپ چلے جائیں. دنیا میں جسم کے تمام اعضاء کو جس طرح چاہیں آپ استعمال کریں، لیکن یہ یاد رہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پیشی ہوگی اور آپ کے تمام اعضاء کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ استعمال نہیں کر سکیں گے، بلکہ یہ تمام اعضاء رب کی بارگاہ میں خود ہی گواہی دیں گے کہ مولا میں نے کیا کام کیا تھا. زبان خود بولے گی، ہاتھ خود بولیں گے. آپ حیرت میں پڑیں گے کہ دنیا میں ہم استعمال کرتے تھے، آخرت میں میرے خلاف یہ تمام گواہی دے رہے ہیں. یہ ہاتھ پاؤں نگاہ واقعی میں جو دنیا میں رہ کر کے چاہے وہ نیک کام کیے ہیں آپ یا آپ خراب کام کیے ہیں، جو آپ کیے ہیں یہ رب کی بارگاہ میں حق بیانی ادا کریں گے. اس وقت آپ کو شرمندگی نہ ہو، اس لیے اللہ نے یہ دیا ہے. اس کو استعمال کرتے وقت آپ یہ خیال کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور یہ میری حمایت میں گفتگو کرے. آپ نے دیکھا اچانک دنیاوی حساب سے مرحومہ کو ابھی نہیں جانا چاہیے. موت برحق ہے، جب آ جائے کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن دنیا کے حساب سے آدمی کرتا. ابھی اس کا بچپنا تھا، ابھی جوانی تھی،
لوگ بڑھاپے میں انتقال کرتے ہیں پھر بھی افسوس کرتے ہیں، صدمہ ہوتا ہے، ضعیفی ہو گئی ہے۔ اب ضعیفی کے بعد کوئی دور نہیں ہے، ایک بچپنا کا دور ہوتا ہے، ایک جوانی کا دور، دوسرے بڑھاپا، تیسرا چوتھا تو کوئی دور ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں آدمی انتقال کرتا ہے تو صدمہ پہنچتا ہے کہ کاش یہ اور زندہ رہتا۔ یہ دنیا فانی ہے، چند روزہ زندگی کو آپ پائمال نہ کریں بلکہ اسے کامیاب بنائیں تاکہ آپ کو قبر میں شرمندگی نہ ہو، بلکہ آپ کے چہرے پر مصطفیٰ کی نظر پڑے تو سرکار مسکرا جائے کہ اس کا چہرہ تو میرے نور سے جگمگا رہا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے راضی ہو جائے۔ قیامت میں جب قیامت قائم ہوگی، آپ نے معاصر دام جامع سے بھی سنا تھا، استاد زمن فرماتے ہیں کہ زمین یہ کائنات کیوں بنی ہے؟ عاشقوں سے سنیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائے جانے والی اللہ تعالیٰ حضور کی شان کو بیان فرمائے گا۔ وہ کریم آقا شفاعت فرمائیں گے، بے پناہ محبت فرماتے ہیں میرے آقا مجھ سے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے دیکھ ریکھ اور حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں دیتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہزاروں گنا نبی رحمت ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے نبی کونین سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت کیجیے اور اپنے دل میں دینی درد پیدا کیجیے۔ وصال ثواب کے ساتھ ساتھ ایک اور اس کانفرنس کی ہیڈنگ ہے فیضان غریب نواز کانفرنس۔ غریب نواز کے فضائل و کمالات، ان کی کرامتوں کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ صرف ولی نہیں، کہ غریب نواز بہت بڑے عالم دین تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان اتنی ہمدردی سے پیش آتے کہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر اعتبار سے پوری دنیا نے آپ کو غریب نواز کہا۔ ایک واقعہ غریب نواز کا پیش کر دوں تاکہ فیضان غریب نواز بھی سمجھ میں آ جائے، اور موت کے متعلق تو آپ تقریر سن چکے ہیں۔ وہ زمانہ تھا جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی آئے، اور دہلی میں اب مسلمان حکمراں بھی ہو گئے۔ شمس الدین التمش کا دور تھا، اور غریب نواز کے دعا ہی سے بزرگوں کی خدمت سے کیا صلہ ملتا ہے، چونکہ التمش جو تھے یہ خواجہ قطب الدین کے مرید تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت غریب نواز کے خلیفہ اور مرید۔ تو جب دہلی آتے خواجہ سلطان الہند تو التمش یہ چھوٹے تھے، یہ خواجہ کو پنکھا جلا کرتے تھے۔ بچپن میں تو بہت سا ذہن میں بات آتی ہے، خواجہ سے کہا دعا کی ہم بادشاہ ہو جائیں، خواجہ نے دعا فرما دی، پھر حکومت کیا۔ تو ایک شخص دہلی سے پہنچا، وہ یہ تھا کہ فوج نے ایک غریب کے گھر پہ قبضہ کر لیا تھا۔ کیسے لوگ زمین بہت ہے طاقتور ہے، کسی کی زمین کو قبضہ کر لیتا ہے، اور پڑاؤ ڈال دیا۔ غریب کے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ فوج کو ہٹا سکتا، یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں آپ ہٹ جائے گی، اتنی بھی طاقت نہیں تھی۔ اشارے کے نائے سے وہ سوچا کہ گھر خالی کر دے، لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بندہ دہلی سے پیدل اجمیر شریف پہنچا۔ ذہن میں یہ بات تھی کہ غریب نواز غریبوں کی بہت سنتے ہیں، ان سے کہا جائے گا تو اپنے بابا قطب الدین سے کہہ دیں گے، ان کا مرید بادشاہ التمش ہے اور ان کے حکمراں کا یہ سب فوج سب ہے، تو وہ جب کہہ دیں گے تو ہمارے گھر ہماری زمین ہم کو مل جائے گی۔ یہ بندہ پیدل دلی سے اجمیر شریف پہنچا، خواجہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، احباب کے ساتھ تھے، یہ پہنچا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ دھول تھا، پریشان حال تھا۔ پہنچا، خواجہ کو سلام کیا، سلام کرتے ہی آنکھوں میں آنسو آیا۔ غریب نواز بھی رونے لگے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیا مصیبت ہے؟
بال تمہارے بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود چہرہ ہے. غریب نے کہا کہ غریب نواز ہمیں فریاد لے کر گئے، کرم فرما دی. فرمایا کہا میں دہلی میں رہتا ہوں، میں غریب ہوں، میرے گھر پر فوجی نے، پولیس والوں نے قبضہ کر لیا ہے اور میری طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہم ہٹا پائیں. آپ کے مرید جو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی دہلی میں ہے، انہی کا مرید جو ہے سو دہلی کا حکمران ہے. انہیں آپ ایک خط لکھ دیں خواجہ قطب الدین کو کہ وہ اپنے مرید کو کہہ دے کہ فلاں علاقے کا جو پولیس ہے، فوجی ہے، جو غریب کے گھر پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ اسے خالی کر دے. بس ایک خط لکھنے کے لیے میں دہلی سے چل کے آیا. غریب نواز نے دیکھا کہ غریب ہے اور پریشان حال آیا ہے. جواب کیا دیتے ہیں غریب نواز؟ خط کے بجائے اگر تمہارے ساتھ میں خود چلوں تو کیسا رہے؟ یہ ہے غریب نواز. خوشی کا عالم کیا ہو. غریب نواز اس غریب کی دلجوئی کے لیے خط لکھ سکتے تھے. خط لکھتے کام بن جاتا، کوئی بڑا کام تو تھا نہیں. لیکن اس غریب کے لیے دہلی سے خواجہ آئے. جب دہلی آئے تو کسی نے خبر بھیجا خواجہ قطب الدین کو کہ آپ کے پیر و مرشد آئے ہیں. دوڑتے ہوئے جلدی گئے، کیونکہ جب آتے تھے تو خبر ملتی تھی تو استقبال کے ساتھ ان کو لایا جاتا تھا. دوڑتے ہوئے گئے، پھر لائے بیٹھائے. کہا حضور جب آپ آتے تھے تو خبر ملتی تھی، استقبال کے ساتھ ہم لوگ لاتے تھے، اس مرتبہ اچانک آپ کا آنا ہوا. پھر بیٹھنے کے بعد یہی فرمایا کہ تم اپنے مرید التمش کہہ دو یہ غریب ہے، چہرہ دیکھ رہے ہو، گرد آلود چہرہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کھایا نہیں کتنے دن. وہ کہہ دے کہ اس علاقے میں جہاں کا پولیس ہے وہ ان کے گھر کو خالی کر دے. بادشاہ دوڑتا ہوا آیا، قدموں کو بوسہ دیا غریب نواز. خواجہ قطب الدین بھی رونے لگے. فرمایا اتنی بات کے لیے حضور آپ خط لکھتے؟ تو فرمایا غریب نواز نے بات تو بن جاتی، لیکن جب مظلوم، جب ستائے ہوئے لوگ، جب غریب مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس وقت یہ خدا کے قریب ہے، چلو اس کے قریب میں ہو جاؤں تاکہ خدا کی قربت مجھے بھی. تب یہ زمانہ پوری دنیا غریب نواز کرتی ہے. رونے والے کو ہنسانے والے غریب نواز. آج بھی ان کے دربار میں فیض بڑھتا ہے. قیامت تک آپ کے در دولت سے فیض ملتا رہے گا. خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کا ایک فارسی شعر ہے جو غریب نواز کے قدم شریف، قبر شریف دیکھیں گے، چادر شریف چومتے ہیں، چومتے چومتے تو خادم ہٹا ہی دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی موقع مل جائے تو قدم شریف چومتے وقت نکالیے گا. جو اوریجنل سنگ مرمر کے تربت شریف ہے، اس میں سنگ مرمر ہی سے ایک شعر لکھا ہوا ہے. وہ شعر کسی اور کا نہیں ہے، قطب الاقطاب خواجہ بختیار کاکی کا ہے. لکھا ہوا ہے ہر کے آمد بردرد خالی نرفت، گرچہ خالی بود از روز الست. جو شخص بھی اس دربار میں آیا، جب آ گیا ہے تو اب خالی نہیں جائے. فرماتے ہیں اگرچہ ہی اس کے قسمت میں کچھ نہیں تھا، روز ازل سے خالی تھا، لیکن جب یہاں آ گیا ہے تو اب یہاں سے خالی واپس نہیں جائے. محب الاولیاء حضرت حافظ و قاری سید عتیق الرحمن صاحب قبلہ ہمارے استاد بھی ہیں. یہ انہوں نے فرمایا کہ میں غریب نواز کے مزار شریف پر فاتحہ پڑھ کر کے یہ شعر جب دیکھا نا تو پھر دوبارہ حاضری دی. یہ جملہ زبان سے